بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ معاشی کساد، بازاری بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح اور عوام کو روزمرہ زندگی میں درپیش مشکلات کے تناظر میں امریکی ماہرین اور دانشوروں کی بڑی تعداد اس بات پر غور کر رہی ہے کہ امریکہ میں وبا کی روک تھام اور اس پر قابو کرنا بہت مشکل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وبا پر سیاست کرنے کا سب سے براہ راست نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امریکہ وبا کا شکار دنیا کا بدترین ملک بن چکا ہے۔ مزید یہ کہ جیسے جیسے امریکہ میں صدارتی انتخابات قریب آ رہے ہیں، وبا کو سیاسی رنگ دینے کے رجحان میں بھی شدت آ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ اور امریکی حکومت عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں امریکہ میں وبا کی صورتحال سنگین نہیں ہے۔ تاہم دوستو، حقیقت میں امریکہ میں وبا سے اموات کی تعداد 1,70,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جو دوسرے ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ دوستو، کورونا نے دنیا کو ایک ایسے وقت میں اپنی لپیٹ میں لیا ہے جب امریکہ میں انتخابات کا سال شروع ہوا چاہتا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ امریکی عوام بری طرح افغان لڑائی سے اکتا چکی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے مزید تابوتوں میں بند ہو کر امریکہ واپس آئیں۔ سابق امریکی صدر اوباما بھی یہی وعدہ کر کے وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے تھے کہ وہ بیرون ملک مقیم امریکی اہلکاروں کو واپس بلا لیں گے، لیکن وائٹ ہاؤس میں آتے ہی امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ یا صہیونی دجالی لابی نے اوباما کو ایسا کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ اسلحے کے سوداگروں کو کئی بلین ڈالر کا نفع ہو رہا تھا۔ اس لیے اگر امریکی عراق اور افغانستان میں مرتے ہیں تو مرا کریں۔ یہی صورتحال صدر ٹرمپ کے ساتھ پیش آئی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنے اہلکاروں کو وہاں سے نکالنا تھا، لیکن کورونا کی وبا پھیلنے کی وجہ سے صدر ٹرمپ کے لیے امریکی عوام کے سامنے یہ فوجی انخلا کا پتہ کھیلنے کا وقت اب نہیں رہا۔ امریکی عوام کی توجہ اب داخلی طور پر بڑے پیمانے کی ہلاکتوں پر لگ چکی ہے۔ امریکہ تیزی سے بدل رہا ہے، بلکہ نہ صرف امریکہ، دنیا تیزی کے ساتھ تبدیلی کے دہانے پر آن کھڑی ہوئی ہے۔ دوستو، انیس الرحمان لکھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا ایک بڑی تبدیلی کی جانب گامزن ہے، پاکستان نہ صرف گو نہ گو مسائل کی دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے، بلکہ ایسے ایشوز کھڑے کیے گئے ہیں جن کا نہ تو کوئی جواز ہے اور نہ ہی اس وقت ان کی کوئی افادیت نظر آتی ہے۔ دنیا بھر میں معاشی حالات تیزی کے ساتھ زوال کی جانب کروٹ لے رہے ہیں اور پاکستان میں اپوزیشن کو سیاست سے فرصت نہیں ہے۔ امریکہ افغانستان میں اپنی ناک کٹوا کر بھاگنے کی تیاریوں میں ہے اور کراچی میں سیاسی پارٹیوں نے اپنی لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ ان تمام معاملات اور بے پناہ کرپشن سے توجہ ہٹانے کے لیے قوم کی ناک میں دم کر دیا گیا ہے اور ساری سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ بجلی کی قیمت ہر ہفتے بڑھائی جاتی ہے، گیس کی قیمتوں کو پٹرول کی سطح پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ حکومت کے منع کرنے کے باوجود آٹا، چینی اور خوردو نوش کی قیمتیں اپنی مرضی سے بڑھائی جا رہی ہیں۔ واشنگٹن سے عالمی سیاسی اور معاشی حق کو اب کھینچ کر یروشلم لانا، جو کہ صہیونیوں کے عقیدے کے مطابق عالمی یہودی ریاست کا دارالحکومت ہے۔ یہی وہ واحد نقطہ ہے دوستو جس کی خاطر تمام دنیا کو ایک عذاب سے دوچار کیا جا رہا ہے، اور اس تمام کام کو آخری جھٹکا ڈالر کے زوال سے دینا مقصود ہے، کیونکہ اس سے بڑے بڑے ملک خود بخود زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ ڈالر کا زوال در حقیقت امریکہ کا زوال ہوگا۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ امریکہ کے معاشی زوال کے بعد ہی اسرائیل کو عالمی سپر پاور کا سٹیٹس منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت امریکہ اور یورپ کو بڑی بڑی لڑائیوں میں پھنسا کر بینکوں سے قرضہ لینے پر مجبور کیا گیا، اور اب یہ قرض اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ اصل رقم تو دور کی بات، امریکہ، فرانس، برطانیہ اور دیگر بڑے یورپی ممالک اس کا سود بھی ادا کرنے سے عاجز ہیں، جبکہ کاغذ کی کرنسی کے حوض تمام عالمی صہیونی ساہوکار ادارے ان کا سونا ہڑپ کر چکے ہیں۔
کورونا کی وبا پھوٹنے کے بعد امریکہ کی جانب سے جو $80,000 بلین کا پیکج کا اعلان کیا گیا ہے وہ در حقیقت ڈیفیسٹ فائنینسنگ کی مد میں کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی بینکوں میں اب سونا نہیں ہے، اسی لیے وہ کاغذ کی مزید کرنسی چھاپ کر یہ ادائیگیاں کریں گے۔ دوستو، اس کی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ دوسری بڑی لڑائی کے بعد امریکہ نے برطانیہ کو جو قرضہ فراہم کیا تھا اس کی واپسی سونے کی شکل سے مشروط تھی۔ برطانیہ لڑائی سے پہلے ہی تباہ حالی کا شکار تھا، جو یہ اصلاح سب سے پہلے اس نے واضح کی تھی، اور ڈیفیسٹ فائنینسنگ کے ذریعے مزید پاؤنڈ چھاپنے شروع کر دیے تھے، لیکن امریکہ نے اس وقت برطانیہ کی سخت مخالفت کی تھی۔ دوسری عالمی لڑائی کے قرضے کی آخری قسط برطانیہ نے تقریباً 40 برس بعد ادا کی تھی۔ آج وہی تاریخ امریکہ میں دہرائی جا رہی ہے، اور امریکہ اسی معاشی نظام کے ذریعے اپنی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی تیاری میں ہے۔ اب دوستو، صورتحال یہ ہے کہ صہیونی ادارے IMF کے سربراہ نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی قرضوں کی صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے، اور اگر امریکہ نے اپنے ملکی بجٹ کے لیے ریاستی قرضوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے بحران پر قابو نہ پایا تو یہ صورتحال امریکہ کے لیے بہت ہی پریشان کن ہوگی۔ IMF کا مزید کہنا تھا کہ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، اس لیے امریکہ کو اب اس سلسلے میں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ IMF کے سربراہ نے مزید خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی معاشی صورتحال کو دھچکا لگا تو اس سے نہ صرف امریکہ بلکہ عالمی معیشت سخت متاثر ہوگی۔ انقلاب برطانیہ کے دوران 16ویں صدی میں یہی IMF والا کردار اولیور کراؤن ویل نے شاہ برطانیہ چارلس اول کے خلاف ادا کیا تھا۔ یہ شخص عیسائیت کے لبادے میں ایک صہیونی تھا اور ترقی کرتے ہوئے برطانوی پارلیمنٹ کا رکن بن چکا تھا۔ یہ شخص برطانوی فوج کو نہ صرف گھوڑے اور دیگر سامان سپلائی کرتا تھا، بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ برطانوی سپاہیوں کی تنخواہیں بھی اس سے قرض لے کر ادا کی جانے لگیں۔ دوستو، یہی قرض آگے چل کر برطانیہ کے گلے پڑا، اور چارلس اول کا سر قلم کرنے کے بعد یہی اولیور کراؤن ویل نئے نظام کا دائی بنا۔ فرانس میں بھی یہی کچھ ہوا۔ فرانسیسی شاہی خاندان کو امریکہ کی لڑائیوں میں پھنسا کر اتنا قرض دار بنا دیا گیا کہ ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہ بچا۔ نتیجہ انقلاب فرانس کی شکل میں نکلا اور سب کچھ بدل دیا گیا۔ نیپولین کے ساتھ بھی صہیونیوں نے یہی کچھ کیا۔ برطانیہ کی معیشت پر قابض رود خاندان نے اس وقت تمام یورپ میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ افواہ اڑا دی کہ نیپولین لڑائی میں جیت رہا ہے، لیکن دوستو در حقیقت نیپولین ہار رہا تھا۔ اس خبر نے لندن کی سٹاک مارکیٹ گرا دی، اور اس صہیونی خاندان نے تمام سٹاک انتہائی سستے داموں میں خرید لیے۔ جب لوگوں کو نیپولین کی شکست کا علم ہوا تو یہی سٹاک کئی گنا اوپر چڑھ گئے، لیکن اب لوگوں کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ تمام کی تمام دولت صہیونی رود خاندان کے پاس جا چکی تھی۔ اسی دولت سے بعد میں بینک آف انگلینڈ بنا۔ یہی وہ بینک ہے جس نے برطانیہ کو فرانس کے خلاف لڑائیوں کے دوران قرضہ دیا، اور یہ قرضہ آج بھی تاج برطانیہ کے گلے میں توق کی طرح پڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جدید دور میں بھی کوئی بھی برطانوی وزیر اعظم اسرائیل یا عالمی صہیونی مفادات سے روگردانی کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بینک دوسری عالمی لڑائی تک تمام دنیا کا سب سے بڑا بینک تصور کیا جاتا تھا۔ بعد میں انتہائی منصوبہ بندی کے تحت جب عالمی حکمرانی کا سٹیٹس لندن سے واشنگٹن منتقل ہوا تو بینک آف انگلینڈ کی جگہ امریکی بینک فیڈرل ریزرو نے لے لی۔ یہ بینک نہ تو فیڈرل ہے اور نہ ہی ریزرو، بلکہ امریکہ میں موجودہ صہیونی مالیاتی مافیا کی ملکیت ہے، جس نے 19ویں صدی کے آغاز میں ہی امریکی اقتصادیات پر اپنے پنجے گاڑ دیے تھے۔ اب دوستو، یہی عالمی حکمرانی کا سٹیٹس واشنگٹن سے اسرائیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا کے تمام بڑے مالیاتی اداروں کے صدر دفتر اسرائیل میں ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔